یہ حرام چیزیں سوسائٹی کے اندر رائج ہو چکی ہیں. لوگوں کو سودی لین دین ہو، لون لینا ہو، بلا ایسے جیسے کہ آدمی ناک پر سے مکھی اڑا رہا ہے. ہاؤس لون ہو، گاڑیوں کا لون ہو، یہ کنت پو، وہ کنت پو، موبائل کنت پو، گاڑی کنت پو، گھر کنت پو، سب کنت پو، ہر چیز انسٹالمنٹ میں. اللہ اکبر. اور نوجوان ہیں کہ برباد ہو رہے ہیں. کس معاملے میں؟ کریڈٹ کارڈز کے اندر برباد ہو رہے ہیں. کچھ سکی شان، 1 روپیہ نہیں ہے جیب کے اندر، پھوٹی کوڑی نہیں ہے جیب کے اندر، کریڈٹ کارڈ اس کے پاس، شاپنگ کر رہا ہے. شاپنگ کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیے. کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہ کریں. اور بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ 50,000 40,000 کا قرضہ 5-5 6 لاکھ روپے میں کب تبدیل ہو جاتا ہے پتہ نہیں. اس طرح کے معاملے ہیں. وہ فون لگاتے ہیں، آپ کے کریڈٹ لمٹ بڑھاتے ہیں، آپ کو پوائنٹس دیتے ہیں، آپ کو آفرز دیتے ہیں، آپ کی کریڈٹ لمٹ بڑھ چکی ہے، آپ کو میسج آتا ہے. کریڈٹ کارڈ، نعوذ باللہ. کوئی کریڈٹ کارڈ اگر استعمال، یہ جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. اہل علم کا اس سلسلے میں متفقہ طور پر فتویٰ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں. نو کاسٹ ای ایم آئی کے فتنے میں نہ پڑیں. نو کاسٹ ہے تو پھر نو کاسٹ ای ایم آئی ہے، بڈیچ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی انٹرسٹ بھرنا نہیں ہے. نو کاسٹ ای ایم آئی جائز، بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھیے. اور میں جو باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوتا ہوں بڑی تحقیق کے بعد ہی بتا رہا ہوتا ہوں. نو کاسٹ ای ایم آئی جائز نہیں ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جو مآخذ اصلیہ ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں. دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بہت کام ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے، ہر مسلک و مشرب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ کام جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے، جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، یہی مقبول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایسے کام جو محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایونٹس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایونٹس کو کرونولوجیکلی ارینج کرنا، اس کے اندر جو سامع ہوتا ہے، جو قاری ہوتا ہے، اسے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی آدمی قرآن مجید کی پس منظر میں، قرآن مجید کی روشنی میں سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی کوشش کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو ماخذ ثانی ہے وہ اگر صحیح ترین روایات کو بنائے، تب جا کر اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پر عمل وہ کر سکتا ہے. ورنہ اگر کوئی ایسی کتاب وہ لے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے،
جس کی کوئی صحت نہیں ہے، جس کے اندر واقعات کو محض اس بنا پر داخل کیا گیا ہے کہ وہ سننے اور پڑھنے کے اعتبار سے دلچسپ ہے، ایسے واقعات ایسی کتابوں کے اندر داخل کی گئیں۔ بہت ساری من گھڑت باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جس کا تعلق صحت سے قطعاً نہیں ہے۔ ہاں یقیناً ایسی بھی باتیں ہیں جو مستند ترین روایات سے ثابت ہیں، تو ہمیں ان روایات پر اکتفا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو پوری طرح سے اپنا سکیں، ماخذ، مرجع اور منبع کی حیثیت سے قرآن و حدیث کو اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ سیرت کی جو دوسرے سورسز ہیں، جو تاریخی اور دوسری چیزیں ہیں، اسے ثانوی حیثیت دینی چاہیے، اور اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو من گھڑت اور موضوع درجے کی ہیں، جسے پوری طرح سے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جو اسلوب ہے، جو منہج ہے، اس منہج کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خالص کتاب و سنت کے پیرائے میں، خالص کتاب و سنت کے پس منظر میں بیان کی جائے۔ تو آپ کے سامنے اب تک بہت ساری باتیں آئیں، خاص طور سے غزوہ خیبر کے سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا حدیبیہ کے موقع پر، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے۔ وَأَجَّلَ لَكُمْ وَقَدْ أَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہاں سے بڑی ہی جلد آپ کو بہت سارے مغانم، بہت سارا مال غنیمت ہم عطا کرنے والے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں چونکہ مسلمانوں کا دل بیٹھ سا گیا تھا، بہت سارے صحابہ اکرام کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی دب کر دشمنوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری آپ کو سنائی کہ یہ جو صلح حدیبیہ آپ نے کی ہے، یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی فتح ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ تو آپ کے لیے بہت باہر، بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کس کا؟ مغانم کثیرۃ تأخذونها، آپ بہت سارے مال غنیمت کو سمیٹیں گے آنے والے دنوں کے اندر۔ تو ایسے ہی ہوا، خیبر کے صورت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی فتح سے ہمکنار فرمایا، اور آپ نے سنا کہ کس قدر بڑی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اور اسی طرح سے فدق کا مال، فدق کا حصہ بھی مسلمانوں کے اپنے قبضے میں آ گیا، خیبر مسلمانوں کے اپنے قبضے میں آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو یہودیوں کے حوالے کیا، اور اس پر کاشتکاری کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ مقرر کیا۔ تفصیلی باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے قیام کے بعد کوچ فرمایا۔ کوچ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت کے اندر بہت سارے نام بھی آتے رہتے ہیں، اور اردو کتابوں وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں، وہ کوئی صحیح سے پڑھتا نہیں ہے، ان ناموں کو بھی صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو حیی ہے، یہ نام کیا ہے؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام، جو بنو نذیر اور بنو قریظہ کا سردار تھا، بہت سرکش انسان تھا، اس کا نام تھا حیی بن اخطب۔ ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام پیش کیا، آپ نے اسلام قبول کیا، پھر اللہ کے نبی نے انہیں آزاد کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور مہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی آزادی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی روایات کے مطابق ان کو جو مہر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصدقہا نفسہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنا آپ انہیں مہر میں دیا، یعنی ان کی آزادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو دی۔ پھر راستے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا، جیسے آپ کے سامنے اس سے پہلے باتیں آ چکی ہیں، اور ولیمے کا مسنون طریقہ، مستحب اور افضل طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ ٹھیک ہے، جائز طریقہ بھی آپ کے سامنے بتایا گیا، لیکن مستحب اور مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی خلوت صحیحہ جب واقع ہو جائے تب ولیمہ کیا جائے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام نکاحوں کے بعد کیا۔ تو یہ معاملہ آپ کے سامنے آیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جب بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اونٹ پر چڑھایا، ایسا چڑھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زانو مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر حضرت صفیہ نے اپنا قدم رکھا، پھر وہ چڑھ کر اونٹ کے اوپر سوار ہوئی۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی کے لیے محبت واضح ہوتی ہے۔ پھر جب اونٹ آگے جانے لگی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یحوی لہا من ورائہ بإباءۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کا پردہ بھی کیا کرتے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ بھی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ شوہر کو، گھر کے ذمہ داروں کو، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو اپنے گھر کے خواتین کے پردے کی فکر ہونی چاہیے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات مکمل کرنی بھی ضروری ہے، اس بات کو مجھے مکمل کرنا بھی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ہم سب کو خواتین کے پردے کی فکر کرنی چاہیے، یہ بات ایک مرد پر، ایک ذمہ دار پر لازم ہے کہ وہ اپنی بہو بیٹیوں، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بچیوں کے پردے کی فکر کرے اور ان کو پردہ کرائے، ان کی تعدیب، ان کی تعلیم، دین کی علم انہیں پہنچائے اور انہیں پردہ کرائے۔ یہ اپنی جگہ ہے یقیناً، لیکن امت اس کے اندر افراط اور تفریط کا شکار نظر آتی ہے۔ ایک طرف ایک ایسا طبقہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پر پردے کو لے کر بالکل بے فکری ہے، بالکل تساہل ہے، بالکل ان کے نزدیک گویا کہ پردہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ ایسے لوگ امت کے اندر موجود ہیں، اتنے ماڈرن ہیں، اتنے لبرل ہیں، اتنے آزاد خیال نظر آتے ہیں کہ ان کے اپنی گھروں کے اندر پردے کا کوئی تصور ہی جیسے کہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس طرح کی سوچ سے اللہ رب العالمین بچائے۔ اس طرح کی ایک انتہا ہے لوگوں کے اندر، بہت زیادہ لبرل مائنڈڈ ہیں۔ جیسے جیسے دور بدل رہا ہے، ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، ترقی ہو رہی ہیں، وہ اسلام کے ان احکامات کو، اسلام کے ان مسلمات کو نعوذ باللہ دقیانوسی سمجھ رہے ہیں، سمجھتے ہوئے پردہ اس کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اور بہت سارے مفکرین نے، دانشوروں نے، جن کو ہم علم کے باوجود جاہل کہیں گے، اور ایسے لوگوں کو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا جہل ان کے علم پر غالب تھا، انہوں نے اسلامک ریفارمیشن کے نام پر یہ ساری باتیں پھیلائی ہیں امت کے اندر کہ اسلام کے اندر جو پردے کا جو تصور تھا وہ پرانا تھا، لیکن ماڈرن دور کے تقاضوں کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق اسلامی خاتون کو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے تصورات بھی دین کے اندر پیش کیے گئے ہیں، جبکہ یہ باطل تصور ہے، باطل نظریہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک انتہا ہے جہاں پر پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو دیوسیت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے اوپر تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں، نہ اللہ رب العالمین انہیں پاک کرے گا، نہ اللہ رب العالمین ان سے کلام کرے گا۔ جو دیوس تھا، جسے اپنے گھر کی خواتین کے پردے کی کوئی فکر نہیں تھی، جو بے پردگی کرواتا تھا اپنے خواتین کی، اور بے پردگی کرنے پر اس کی غیرت کی نس کوئی پھڑکتی تھی نہیں، تو یہ لوگ دیوس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا ایسے لوگوں کی ہے جو پردہ کراتے ہیں، جی پردہ کراتے ہیں، لیکن پردے کے معاملے میں بے انتہا تشدد کے شکار ہیں اور اعتدال سے بہت ہٹ چکے ہیں۔ پردہ کراتے ہوئے عورت کے لیے جو جائز امور ہیں اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ پردہ ہے، یقیناً دین اسلام کے اندر پردہ ہے، لیکن عورت کے لیے پردہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو جائز ہیں، پردے کے نام پر وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ ایسا ظلم کا معاملہ، اتنا تشدد کا معاملہ گھروں کے اندر بعض دفعہ، اتنے تناؤ کا معاملہ گھروں کے اندر نظر آتا ہے پردے کو لے کر۔ اور نعوذ باللہ بعض دفعہ بعض حضرات اپنی خواتین کو پردہ کرانے کے معاملے میں اتنے متشدد واقع ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے ایسے کلمات اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں کے لیے، خاص طور سے اپنی بیویوں کے لیے نکلتے ہیں جو عورت کی عزت نفس کو داغدار اور تار تار کرتے ہیں۔ یعنی آدمی اپنی بیوی کو پردے کی تلقین ایسے کر رہا ہے جیسا وہ اپنی بیوی پر شک کرتا ہے، نعوذ باللہ، اپنی بیوی سے بدگمان ہے، اپنی بیوی کو نعوذ باللہ بد کردار سمجھتا ہے۔ پردہ کرا، تیرا حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے کہ تو اپنی بیویوں کی تعدیب کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کو پردہ سکھائے، لیکن وہاں پر آپ کو بہترین الفاظ کا انتخاب کرنا ہے، ان کی تعلیم کرنی ہے۔ لیکن ایسا ساؤنڈ کرتا ہے اسے پردہ کراتے ہوئے کہ گویا کہ یہ شکی مزاج کا آدمی ہے، گویا کہ اپنی بیوی کے اوپر اسے کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، گویا کہ وہ عورت بیچاری بد کردار عورت ہے۔ اس طرح کا آواز میں، اس طرح کے لہجے میں، اس طرح کے الفاظ میں بعض لوگ اپنی بیویوں کو پردہ کراتے ہیں، جبکہ بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہترین انداز میں پردہ کیا جائے، کروایا جائے، اور بہترین الفاظ کا انتخاب کرایا جائے، تو اس طرح کا یہ کرنا۔ اور بعض لوگ اتنے متشدد اس سلسلے میں ہیں کہ عورت کے لیے جو جائز امور ہیں، جائز امور، باہر جانا ضرورت کے تحت جائز ہے، تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، علاج و معالجے کے لیے جانا آنا جائز ہے، اور یاد رکھیں عورت کا اپنا آواز، عورت کی اپنی آواز بھی مطلقاً پردہ نہیں ہے، بوقت ضرورت عورت بات بھی کر سکتی ہے، ہاں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ عورت بات کرے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات کرتے ہوئے عورت اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرے،
اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرے، اپنی آواز میں ایک ایسا سگنل نہ پیدا کرے کہ جس سگنل کے ذریعے سامنے والا جس کے دل کے اندر مرض ہے کوئی عورت سے امید نہ لگا بیٹھے، ایسی آواز میں بات نہ کرے، ورنہ بات کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سامنے والا غیر محرم ہی ہے لیکن تم ورائے حجاب رہ کر، حجاب کے پیچھے رہ کر ضرورت کے تحت بات کر سکتی ہو، بات کی جا سکتی ہے، اپنے استاد سے بات کی جا سکتی ہے، ڈاکٹر سے بات کی جا سکتی ہے، اور کوئی مال لین دین کے وقت میں بات کی جا سکتی ہے، ضرورت کے تحت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الخضوع بالقول جو ہے، باتوں میں جو لچک جو پیدا کرنا ہے وہ حرام ہے۔ لیکن یہ کیا کہ ایسا تشدد عورتوں کے اوپر بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ منہ نہ کھولے، وہ بات نہ کرے، وہ منہ نہ کھولے گی، وہ گھر سے باہر پیر نہیں رکھے گی۔ اللہ اکبر، یہ بڑا ظلم ہے، گھر سے باہر وہ پیر نہیں رکھ سکتی، یہ ظلم ہے، پردے کے نام پر یہ تشدد ہے اور یہ بے اعتدالی ہے کہ وہ گھر کے باہر بالکل پیر نہ رکھے۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بچپن میں اپنے خواتین کے ذریعے ایک پریوار کے بارے میں سنا تھا، ایک فیملی کے بارے میں، کہ وہ لوگ اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں، اور ہماری بعض بزرگ خواتین نے ان کی عورتوں کو دیکھا، جب ان پردہ کروانے والوں کی عورتوں کو جب دیکھا تو ہماری بزرگ خواتین یہ کہتی تھیں کہ وہ عورتیں پیلی پڑ گئی تھیں، وہ عورتیں پیلی پڑ گئی تھیں، ان کا رنگ سفید ہونے کے بعد اب زرد پڑنے لگ گیا تھا، بالکل سورج نہیں دیکھا تھا ہم لوگوں نے، بالکل باہر کی کوئی ہوا نہیں کھاتی تھی، پیلی پڑ گئی تھی بالکل۔ اس طرح کا ظلم ان کے اوپر، پردے کے نام پر ایسا تشدد، تو یہ اپنے آپ میں بے اعتدالی ہے۔ ایک طرف یہ انتہا ہے تو دوسری طرف یہ انتہا ہے، ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں سے بچتے ہوئے جو قرآن مجید کے اندر ہماری امت مسلمہ کے شرف کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور دوسری تمام کے تمام امتوں کے اوپر جو تفاضل اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہ امت وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ رب العالمین نے تمہیں میانہ امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، ہر معاملے کے اندر تم اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ پردے کا بھی یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر اعتدال کو ملحوظ رکھا جائے، عورت کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اور ہاں یقیناً پردے کو جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق جو جائز امور ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق جو ناجائز امور ہیں، ان میں بلا کسی مداہنت آپ پردے کا نفاذ کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسی چیزیں جو جائز بھی ہیں ان کے اوپر بھی تشدد اتنا ہو گیا ہے کہ آدمی اپنے لیے اور اپنی گھر والیوں کے لیے اسے ناجائز قرار دے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ خیر، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت مطہرہ ہے کہ آپ نے حضرت سیدہ حفصہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کروایا، یہ اور بے انتہا محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا۔ اس سلسلے میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سفر میں ایک دو اور باتیں واقع ہوتی ہیں۔ یہ جو سفر ہے یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہیں سے ہمیں ہر چیز لینی ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ جو واپسی ہے خیبر سے، حضرت صفیہ سے نکاح ہوا اور یہ سارے معاملات پیش آئے، یہاں پر ایک اور معاملہ ہوتا ہے۔ راستے میں یہودیوں کی ایک اور وادی تھی، یہودیوں کا ایک اور علاقہ تھا، اس کا نام تھا وادی القریٰ۔ وادی القریٰ یہودیوں کا علاقہ، سرکش قسم کے یہودی یہاں بھی رہتے تھے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کیمپین پر نکل ہی چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ راستے میں وادی القریٰ کا بھی محاسبہ کیا جائے۔ اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چونکہ اب ہم راستے ہی میں ہیں، یہودیوں، سرکش یہودیوں کی یہ بستی جو ہے جسے وادی القریٰ کہا جاتا ہے، جہاں پر اسلام کے بہت سارے دشمن ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ راستے میں جا کر ان کا بھی معاقبہ کیا جائے، جا کر ان کے اوپر بھی حملہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ داخل ہوئے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ہمراہ وادی القریٰ میں داخل ہوئے، وہاں کے یہودی تیار بیٹھے تھے، یہودی اور ان کے ساتھ بعض مشرک بھی ہاتھ ملا چکے تھے، وہ تیار بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور پڑاؤ ڈالنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا مدعم، اللہ کے نبی کے غلام تھے، ان کا نام مدعم تھا۔ مدعم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کو باندھ رہے تھے کہ اچانک ان لوگوں نے حملہ کر دیا، اچانک ان لوگوں نے حملہ کیا اور ایک تیر آیا، سیدھا مدعم کو لگا اور وہیں وہ شہید ہو گئے، وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ مدعم کو، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کو ایک تیر لگتا ہے اور وہ وہیں پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر صحابہ اکرام سنبھل جاتے ہیں کہ یہ حملہ کر رہے ہیں، پھر صحابہ اکرام سنبھل جاتے ہیں اور
اس کے بعد یہاں پر ایک معاملہ ہوتا ہے، مدعم کو تیر لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مدعم کو تیر لگا، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہنی اللہ بالجنہ، ہنی اللہ الشہادہ، ہنی اللہ بالجنہ، صحابہ کہنے لگے کہ اسے شہادت مبارک ہو، اسے جنت مبارک ہو، مدعم کو جنت مبارک ہو، مدعم کو شہادت مبارک ہو۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام یہ نعرے لگانے لگے۔ بعض لوگ یہ فلان شہید، فلان شہید، فلان شہید، فلاں اللہ کے نبی کے غلام شہید ہو گئے ہیں، ان کو جنت مبارک ہو، ان کو شہادت مبارک ہو، یہ کہنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہاں پر ادا کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے زبان سے یہ خوشخبری سنی مدعم کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ادا کیا۔ اگر ہم حساس طبیعت کے ساتھ اپنے ذہن کو خالی کرتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ کر اس جملے پر غور کریں، زندگی میں حرام کا ایک لقمہ اپنی زبان کی طرف نہیں اٹھائیں گے۔ ایسا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ التي اصابها یوم خیبر لم تصبها المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان الشملۃ التي اصابها یوم خیبر، وہ چادر جو مدعم نے خیبر کے دن مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اٹھائی تھی بلا اجازت، ایک چادر جو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مدعم نے اٹھائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا لتشتعل علیہ النار، وہ آگ بن کر لپیٹ رہی ہے اسے، وہ آگ بن کر لپیٹ رہی۔ بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو شہید ہوا، ایک شخص جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اجمل کے نظارے کا موقع ملا، ایک شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر چکا تھا، ایک شخص جو دین کی راہ میں شہید ہوا، یہودیوں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کے تیر کا شکار ہوا اور شہید ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ لوگ اس کے شہادت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھا کر والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے مال میں سے اٹھائی تھی، جب ابھی مال غنیمت تقسیم بھی نہیں ہوا تھا، وہ چادر جو اس نے اٹھائی تھی بلا اجازت، وہ چادر اسے لپیٹ رہی، آگ بن کر لپیٹ رہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہت بڑی بات ہے بھائی، ہم نے حرام کھانے کو اتنا آسان بنا لیا ہمارے معاشرے کے اندر، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے لَيَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنَ الْمَالِ امن الحلال ہی امن الحرام، کہ آدمی اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے کھا رہا ہے، حلال کا کھا رہا ہے کہ حرام کا کھا رہا ہے، اسے بالکل پرواہ نہیں ہوگی اس بات کی۔ ایک ایسا زمانہ لوگوں کے اوپر آنے والا ہے رزق کو لے کر کہ لوگ بالکل اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ وہ کون سا مال کھا رہے ہیں، حلال مال کھا رہے ہیں، حرام مال کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک چادر اتنا تھا کہ ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوتے کا تسمہ لے کر، جوتے کا تسمہ کتنا رہتا، جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے لے کر آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جوتے کا تسمہ ہے میں نے خیبر کے مال میں سے لیا تھا، اتنی چھوٹی چیز ہے، اب یہ کیا، اس کا کون حساب کرے گا، تو یہ مجھے ضرورت تھی تو اسی لیے یہ جوتے کا تسمہ میں نے لیا تھا اور یہ میں لوٹا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراکم من النار، یہ تسمہ آگ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا یہ تسمہ آگ کا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو حلال اور حرام کے معاملے میں حد درجے ہمیں شدید واقع ہونا ہے میرے بھائی۔ اس معاملے کے اندر آج کے اس خطبے کا یہ مرکزی پیغام لے کر ہمیں جانا ہے کہ ہم اور ہمارے اہل و عیال کے حلق کے نیچے سے ایک لقمہ حرام کا نہیں اترے گا، ایک لقمہ حرام کا نہیں۔ اس معاملے میں ہم انتہائی متشدد واقع ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں جتنا زیادہ آپ کو خیال کرنا ہے اتنا کم ہے۔ حلال و حرام کے معاملے کے اندر بہت بڑا معاملہ ہے۔ ایک آدمی جو شہید ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جہنم میں ہے اور اسے وہ چادر، ایک معمولی چادر اسے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج آدمی کیا کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے۔ ایسی حرام چیزیں سوسائٹی کے اندر رائج ہو چکی ہیں، لوگوں کو سودی لین دین ہو، لون لینا ہو، بلا ایسے جیسے کہ آدمی ناک پر سے مکھی اڑا رہا ہے۔ ہاؤس لون ہو، گاڑیوں کا لون ہو، یہ کنت پو، وہ کنت پو، موبائل کنت پو، گاڑی کنت پو، گھر کنت پو، سب کنت پو، ہر چیز انسٹالمنٹ میں۔ اللہ اکبر۔ اور نوجوان ہیں کہ برباد ہو رہے ہیں، کس معاملے میں؟ کریڈٹ کارڈز کے اندر برباد ہو رہے ہیں۔ کچھ سکی شان، ایک روپہ نہیں ہے جیب کے اندر، پھوٹی کوڑی نہیں ہے جیب کے اندر، کریڈٹ کارڈ اس کے پاس شاپنگ کر رہا ہے۔
شاپنگ کا کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیے، کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہ کریں. اور بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ 50,000 40,000 کا قرضہ 5-5 6-6 لاکھ روپے میں کب تبدیل ہو جاتا ہے پتہ نہیں. اس طرح کے معاملے ہیں. وہ فون لگاتے ہیں، آپ کے کریڈٹ لمٹ بڑھاتے ہیں، آپ کو پوائنٹس دیتے ہیں، آپ کو آفرز دیتے ہیں، آپ کی کریڈٹ لمٹ بڑھ چکی ہے، آپ کو میسج آتا ہے کریڈٹ کارڈ. نعوذ باللہ. کوئی کریڈٹ کارڈ اگر استعمال، یہ جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. اہل علم کا اس سلسلے میں متفقہ طور پر فتویٰ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں. نو کاسٹ ای ایم آئی کے فتنے میں نہ پڑیں. نو کاسٹ ہے تو پھر نو کاسٹ ای ایم آئی ہے، بڈیچ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی انٹرسٹ بھرنا نہیں ہے. نو کاسٹ ای ایم آئی جائز، بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھیے. اور میں جو باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوتا ہوں بڑی تحقیق کے بعد ہی بتا رہا ہوتا ہوں. نو کاسٹ ای ایم آئی جائز نہیں ہے. نہیں پھر ہمیں ایک بھی کنت، ایک بھی انسٹالمنٹ ڈیو نہیں کرے تو تب بھی جائز نہیں ہے، تب بھی جائز نہیں ہے. ہم ایک بھی روپیہ بڈی نہیں بھریں گے تب بھی جائز نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ آپ نے اس کے ٹرمز اور جو اس کے ٹرمز ہوتے ہیں ایگریمنٹ کے، اس کے سائن کیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر میرا کوئی ایک انسٹالمنٹ بھی ڈیو ہوتا ہے تب میں بڈی بھرنے کے لیے تیار ہوں، تب میں بڈی بھرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے ہی اس کے اندر قاعدے ہوتے ہیں، اس پر آپ نے حامی بھری ہے. گرچہ آپ 1 روپیہ بھی انٹرسٹ آپ نے دیا نہیں ہے، لیکن آپ نے محض اس لیے کہ وہ جو سودی لین دین پر آپ نے دستخط کی ہے اور انسٹالمنٹ نہیں بھرنے کی صورت میں آپ نے یہ جو ہاں کہا ہے نا کہ میں انٹرسٹ دینے کے لیے تیار ہوں، یہ اس چیز کو ناجائز قرار دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائی ہمارے اپنے معاشرے کے اندر حرام اس طرح سے دخول کر رہا ہے کہ بعض دفعہ آدمی نے اسے حرام سمجھنا بھی بند کر دیا ہے. نعوذ باللہ. بہت خطرناک فتنہ ہے یہ سودی لین دین کا فتنہ. اور اس سلسلے میں یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر وراثت کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بہنوں کی وراثت کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. وراثت کے اندر جو حق اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، یہ حق کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے. اور وراثت کے حق کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حدود اللہ سے تعبیر فرمایا. یہ اللہ کی حدیں ہیں. وراثت کے مال کو نہ ہڑپا جائے، وراثت کو دبا کر نہ بیٹھے. اپنی مظلوم بہنوں کا حصہ پہلے دیں، اپنی بہنوں کا حصہ پہلے دیں. لوگ اپنی بہنوں کے حصے کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. شادی کریں تو اس کی شادی کر دیے گئے، اگر تو نے اس کی شادی کر کے دی ہے تو یہ وراثت کا متبادل نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے اس چیز، یہ وراثت کا متبادل نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ ہے. بعض لوگ ہیں جو وراثت دینا تو چاہ رہے ہیں، وراثت اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو تقسیم تو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کب کرنے کا؟ وہ مرے بات سب جنے، سب لوگ آنے ہے، پراپرٹی ہے، وراثت تقسیم ہونی ہے. کب؟ لوگ مر رہے ہیں، اپنے قرض کے بوجھ تلے مر رہے ہیں، افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں. وراثت ہے، تقسیم نہیں ہو رہی. وراثت کب تقسیم ہو معلوم؟ میت کے فوراً بعد، آدمی کی تدفین کے فوراً بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے. یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے، خاص طور سے بہنوں کی وراثت کے معاملے میں میرے بھائی بہت زیادہ. اور بہنوں کے بارے میں یاد رکھیے کہ وارثوں کے مختلف قسمیں ہیں، وارثین کی مختلف قسمیں ہیں. اس کے اندر ایک قسم ہے اصحاب الفروض. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا وسیع علم ہے، اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. مختصراً 1-2 باتیں بتاتا ہوں کہ اصحاب الفروض یہ وہ ورثاء ہیں جن کا حصہ قرآن میں متعین ہے. جی، جن کا حصہ کہاں ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ عورتوں کا، بیٹیوں کا حصہ مقرر فرمایا ہے. اور اصحاب الفروض بہت سٹرونگ وارث ہوتے ہیں اور بیٹیوں کا حصہ مقرر ہے. اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے اندر بیٹے کے حصے کا ذکر نہیں ہے. بیٹے کے حصے کا ذکر نہیں ہے. بیٹا گرچہ بہت سٹرونگ وارث ہے اور بہت بڑا مال بیٹے کو ملتا ہے، لیکن اس کے حصے کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. اس کے حصے کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. بیٹیوں کے حصے کا ذکر قرآن مجید کے اندر. اگر بیٹی ایک ہی ہے، آدمی کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک بیٹی اس کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کانت واحدۃ فلہا النصف، اسے آدھا مال ملے گا اپنے باپ کا، اپنے آدھا مال. اچھا، اگر فوق اثنتین 2 بیٹیاں ہیں، کسی آدمی کے بیٹے نہیں ہیں، صرف 2 بیٹیاں ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں یا پھر 2 ہیں، تو وہ 2/3 مال لیں گے. 2/3 ان کو ملے گا. 2/3 ان کو ملے گا، یعنی 90 روپے ہیں تو ان کو 60 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے، 2/3 ان کو ملے گا. اور تیسری صورت، ایک ہی بیٹی ہے، آدھا ملے گا. بیٹیاں 2 ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. اگر بیٹی بیٹے کے ساتھ ہے، بیٹی ہے لیکن بیٹا بھی ہے، تو بیٹے کے ساتھ ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین. یہ تیسری صورت ہے، یعنی بیٹی کو اتنا ملے گا جتنا بیٹے کو ملا، لیکن بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا. یعنی بیٹے کو اگر 20 روپے مل رہے ہیں تو بیٹی کو 10 روپے ملیں گے. یہ تیسری صورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی. اور اہل علم نے اس سلسلے میں لکھا کہ اللہ رب العالمین نے بیٹے کے تفصیلات کو
چھوڑ کر بیٹی کی تفصیلات کو قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا ہے، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بیٹی کے مال کو تحفظ عطا فرمائے، بیٹی کے حقوق کو اللہ رب العالمین تحفظ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ یہ مال اس کے باپ کا ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اس مال پر اس کا حق ہے، وہ اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مجاز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر مال باپ چلا گیا دنیا سے تو بیٹی اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ وہ مال جتنا تمہارا ہے اتنا اس کا ہے، تمہارا حصہ بڑا ہوگا لیکن اس کا بھی اپنا حصے پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا حق تمہارے حصے پر ہے۔ اسی لیے عورت کو انتظار کروانا، بیٹیوں کو انتظار کروانا اس معاملے کے اندر بہت شدید گناہ ہے جو آج جس کا ارتکاب معاشرہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایک روپیہ میرے بھائی، ایک ایک روپیہ، ایک ایک تسمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگ کا تسمہ ہے جو آدمی حرام کا کھا رہا ہے، بالکل نہیں۔ اس معاملے میں ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ دینداری کا جو محدود تصور ہم لے کر جی رہے ہیں، اس محدود تصور سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ دینداری کا تصور مسجد تک، دینداری کا تصور نماز تک، رمضان آیا تو روزوں تک، ختم، یہ دینداری ہے، یقیناً یہ دینداری ہے، لیکن یہ دینداری کا ایک محدود تصور ہے۔ یہ دینداری محدود ہے، صرف نماز اور روزے تک ہم نے جسے محدود، معاملات، معاشرت، خاندانی امور، عائلی امور، ہر معاملے کے اندر ہمیں دیندار ہونا پڑے گا۔ تو خاص طور سے یہ جو حلال و حرام کا معاملہ ہے میرے بھائی، اسے بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ایک غلام اللہ کے نبی کے جو شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک چادر جو انہوں نے لی تھی بلا اجازت کے مال غنیمت میں سے، بلا اجازت کے لی تھی، وہ آگ کی لپیٹ بن رہی ہے اس، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ تو یہ وادی القریٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابتدائی طور پر تو یہودیوں نے حملہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر، بعد میں صحابہ سنبھل گئے، دوسرے دن صحابہ سنبھل گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف بندی کی، صحابہ کی صف بندی کی۔ صحابہ میں سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور دعوت مبارزت دی۔ سامنے سے کون آتا ہے؟ پھر یہودیوں کی جانب سے ایک آدمی آیا، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا، سبحان اللہ۔ خیر، اب یہ بات بتانے لگیں گے تو پھر بہت دیر تک لگ جائے گی۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دوسرا آیا، پھر حضرت زبیر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر تیسرا آیا، حضرت زبیر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی ایک یہودی مرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ ابھی بھی موقع ہے، اپنی تلواریں ہمارے سامنے ڈال دو، سرنڈر کر دو، ابھی بھی موقع ہے۔ لیکن یہودی آتے جاتے تھے، حضرت زبیر کی تلوار کی نظر ہوتے جاتے تھے، آتے جاتے تھے، حضرت زبیر کی تلوار کی نظر ہوتے جاتے تھے۔ پھر حضرت زبیر پیچھے آئے تو حضرت علی سامنے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہود آئے، ایک ایک کر کے، ایک ایک یہودی مرتا، اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے، ایک یہودی مرتا، حضرت علی کی تلوار سے ادھر اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے۔ اس طرح سے حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ فرنٹ میں آئے، لڑے۔ بہت سارے یہودی ان کے ہاتھ سے سپرد خاک ہوئے، سپرد جہنم ہوئے، واصل جہنم ہوئے۔ اس کے بعد آخرکار انہیں ہوش آیا اور آ کر انہوں نے سرنڈر کر دیا، آخرکار انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ پھر مسلمانوں کو وادی القریٰ بھی حاصل ہوا، خیبر ہوا، فدق ہوا، اب وادی القریٰ یہ بھی مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ پھر بالکل ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معاملہ کیا جو خیبر والوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین انہی کو دے دی اور یہ کہا کہ ہر سال ہم نصف لیں گے، پیداوار کا کیا لیا جائے گا؟ نصف لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو پھر مدینہ طیبہ سے جاتے ہوئے کیا معاملات پیش آتے ہیں آئندہ خطبات میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس خطبے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں جس کے اندر بالخصوص عقل حلال سے لے کر جو مرکزی پیغام تھا آج کے اس خطبے کا آپ کے سامنے آیا، اور اس کے علاوہ پردے سے متعلق جو تشدد ہمارے اپنے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے یا پھر جو تساہل ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، ان دونوں سے بچتے ہوئے ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ تشدد کی راہ، نہ تساہل اور تغافل کی راہ، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور عقل حلال کے سلسلے میں اور حرام سے اجتناب کے سلسلے میں انتہائی متشدد ہونے کی ضرورت ہے۔ خیر، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔